بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑی دلچسپ گفتگو میں نے سنی ہے جو فیاض محمود باجوہ اور عبداللہ عمر دورانی کے درمیان ٹیلی فون پر ہوئی ہے۔ میری اپنی بڑی خواہش تھی کہ عبداللہ عمر دورانی سے کبھی گفتگو ہو سجدہ تعظیمی کے اس مشرکانہ موقف کے اوپر، کیونکہ میرا اختلاف محمد حنیف صاحب سے 2017 میں ہوا ہے سجدہ تعظیمی کے موقف کے اوپر، جب انہوں نے سجدہ تعظیمی کو اختیار کیا اور الزام لگایا دو انبیاء کے اوپر، یعقوب علیہ السلام کے اوپر اور یوسف علیہ السلام کے اوپر، کہ یعقوب علیہ السلام نے شکر گزاری کے طور پر یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی کیا۔ یہ قرآن کے خلاف عقیدہ ہے۔ سورہ مریم 58 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کی سنت کو بیان کرتا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی نشانی آتی ہے تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور وہاں یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، تمام انبیاء کا بھی ذکر ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جو انبیاء ہیں یعنی یوسف علیہ السلام، تو سب کی سنت بیان ہوئی ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر بھی اصولی طور پر ایک بات بیان ہوئی ہے کہ کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ اس کو نبوت عطا فرمائے، حکمت اور دانائی عطا فرمائے اور اس کو نبی بنائے اللہ تعالیٰ، اور کتاب نازل کرے، اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے میرے بندے بن جاؤ۔ وہ کبھی یہ بات نہیں کر سکتا۔ یعنی میرے بندے کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ مجھے پکارو، مجھے میری نظر و نیاز کرو، مجھے رکوع اور سجدے کرو۔ یہ کبھی ایک نبی نہیں کہہ سکتے۔ اور پھر مالک فرماتا ہے کیا وہ کفر کی تعلیم دیں گے جبکہ اس سے پہلے تو مومن ہو؟ کبھی نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ تو یہ کہیں گے کہ اللہ والے بنو، یہ ربانیین بنو، اللہ کو رکوع کرو، اللہ کو سجدے کرو، اللہ کو پکارو۔ یہ ساری چیزیں وہ اور تمام انبیاء کرتے رہے ہیں جس کا ذکر ہے قرآن کے اندر۔ لیکن یہ بات محمد حنیف صاحب کی سمجھ میں نہیں آئی۔ جب میں ان کو احساس بھی دلایا کہ دیکھو 17 نمبر عبداللہ کے اندر تو لغوی طور پر مانا گیا تھا کہ صرف کسی کی فضیلت کو تسلیم کرنے کے معنوں میں ہے، اور زور دیا گیا کہ رہا یہ معروف سجدہ جو گھٹنے ٹیک کے کیا جاتا ہے، یہ تو کسی شریعت میں بھی جائز نہیں رہا ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، خارج از امکان ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو حنیف صاحب کہنے لگے کہ اب ہم اس میں امینڈمنٹ کریں گے، یعنی ساری وہ چیزیں جو تھی اب امینڈمنٹ کر کے اب سجدہ حقیقی بنا دیا انہوں نے، اور پھر نظم کے ڈنڈے سے اس کو منوایا۔ تو 7 مہینے ان کو سمجھاتے رہے، نہیں مانا، تو پھر اس کے بعد ان کے اوپر فتویٰ بھی لگا اور ان سے علیحدگی بھی اختیار ہوئی، سارا معاملہ ہوا۔ تو دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے، لیکن فیاض محمود صاحب نے عبداللہ عمر دورانی سے وہ گفتگو چھیڑی جو آن گراؤنڈ سب سے زیادہ اس کا علم یعنی اس سارے واقعات کا مجھے ہے، چونکہ میں وہاں ڈائری لکھتا تھا ہر ہفتے، 2 سال یہ مسئلہ چلتا رہا۔ عبداللہ عمر دورانی بھی اس میں کافی حد تک انوالو تھے، وہ کبھی کبھی آتے تھے وہاں ناظمین کی میٹنگ میں بھی، کبھی کبھی نہیں بھی آ سکتے تھے اپنی مصروفیت کی وجہ سے، لیکن تھے وہ اس معاملہ میں انوالو تھے، یعنی ان کو زیادہ علم ہے فیاض محمود باجوہ سے۔ فیاض صاحب کو تو کچھ بھی نہیں پتا اس معاملے میں، یہ تو یہاں پنجاب میں تھے، انہوں نے تو ساری وہ سنی سنائی باتیں رٹی ہوئی ہیں، اور زور دے کے زبردستی وہ اپنا موقع بنوانا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو پہلو ہے گفتگو کا فیاض محمود باجوہ صاحب کا اور عبداللہ عمر دورانی کا، اس میں دیکھیں عبداللہ عمر اس کے اوپر ہیوی ہیں، اس کے اوپر ہیوی ہیں، اور فیاض محمود کی بات بنائی نہیں بن رہی ہے۔ چلیں یہ دوبارہ انہوں نے بات مان لی، حالانکہ پہلے بھی میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ تو زور دیتے تھے کہ ہمیں باغی کہیں، مرتد نہ کہیں، تو اس کا انہوں نے انکار کیا کہ میں نے کبھی یہ بات نہیں کی، لیکن ابھی وہ اپنا بات مان رہے ہیں کہ ٹھیک ہے باغی بنتا ہے، چلو باغی تو مانو۔ تو باغی کا فتویٰ ان کے اوپر بالکل بنتا تھا، اور ابھی تک وہ قائم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ محمد حنیف صاحب سے یہ غلطی ہوئی کہ ریئیکشن میں انہوں نے بھی مرتد کہنا شروع کر دیا ان کو، اور یہ پہلا فتویٰ یعقوب علی نے لگایا تھا، یہ اس کا میں گواہ ہوں۔ جس طرح عبداللہ عمر دورانی بھی کہہ رہے ہیں کہ پہل ان لوگوں نے کی تھی، اور بالکل صحیح بات ہے، انہوں نے پہل کی تھی۔ یہاں سارے معاملات چلتے تھے، بچل گوٹ میں جو انہوں نے نماز سے علیحدگی اختیار کی اور ایک ہنگامہ برپا کر دیا، وہ بھی کھلی بغاوت ہے۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے علیحدہ اپنی دعوت اللہ وغیرہ کرنا شروع کر دی، پروگرام کرنے شروع کر دیے، تو لوگوں نے ان سے سوال کیے کہ اب محمد حنیف کے بارے میں کیا موقف ہے؟ تو وہ بالکل طاغوت کہتے تھے۔ تو بتاؤ یہ فتویٰ ہے یا نہیں ہے؟
اور پھر ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو ایمان کی خرابی کہتے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے بدر صاحب کو ناظمیت سے ہٹا دیا تھا، حالانکہ انہوں نے بدر صاحب کو امیر مانا تھا پہلے، لیکن جب بدر صاحب نے شمیم صدیقی کے والد کے پیچھے صلاۃ ادا کی تو انہوں نے بدر صاحب کو اسی وجہ سے ہٹایا کہ چونکہ یہ ان کے پیچھے صلاۃ پڑھنا بھی ایمان کی خرابی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ یعقوب علی کے فتوے آ رہے تھے، لوگ پہنچا رہے تھے باتیں، تو سارے معاملات ہونے کے بعد پھر یہ ریئیکشن کے اوپر ان کے اوپر یہ فتویٰ لگایا تھا۔ تو اس معاملے میں فیاض محمود صاحب کا جو معلومات ہیں وہ کمزور ہیں، ان کو نہیں معلوم ہے، ویسے زبردستی اب زور دے رہے ہیں۔ اب دیکھیے جب جیسا ہی گفتگو سیدہ تعظیمی کی طرف آئی تو عبداللہ عمر دورانی ڈھیلے پڑ گئے۔ ان کا وہ باڈی لینگویج جو انداز ہوتا ہے گفتگو کا، اس میں وہ انتہائی نروس ہو گئے، تو یہاں فیاض محمود ہیوی ہو گئے ان کے اوپر۔ تو دیکھا اصل مرض کہاں ہے، جب تک اس اصل مرض کو ڈائیگنوز نہیں کیا جائے گا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے۔ جس انداز سے فیاض صاحب باتیں کرنا چاہ رہے ہیں، سر مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، ان کو عقیدے پر لاؤ، توحید کے اور عقیدے کے فرق کو جب بیان کریں گے، اگر یہ سیدہ تعظیمی کا یہ مشرکانہ فعل جو عبداللہ عمر دورانی کے پاس جس کے کوئی دلائل نہیں ہیں، تو اس پر بات ہو تو سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، اور باقی جو وہ فلاں جگہ یہ ہوا تھا اس طرح مسئلے حل نہیں ہوں گے اور بکھریں گے۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ گفتگو سننے کے بعد میرا دل اور مطمئن ہو گیا ہے کہ بالکل درست موقف یہی ہے جو میرے ساتھیوں نے اختیار کیا ہے کہ جماعت سے علیحدگی اس وقت جب عقیدے کے اندر خرابی آئی ہے، تو باقی امیر کے اندر کوتاہیاں جو ہوں اس طرح کا معاملات ہوں تو اب اس نے کر لی تھی، ان لوگوں کو زیادہ مسئلہ نہیں بنانا چاہیے تھا، لیکن ان لوگوں کا جو بعد میں رویہ سامنے آیا ہے، یعقوب علی کا، سرفراز کا، زبیر کا، فیاض محمود کا، تو وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ بعد میں پھر یہ تین چار ٹکڑوں کے اندر بٹے ہیں، تو یہ معاملہ ہے ان کا۔ اللہ کے بندو غور کرو بات کہاں سے بگڑی ہے۔ تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لینے سے بات نہیں بنے گی بھائی، ان کا ایمان عقیدہ جو قرآن و حدیث کے بالکل عین مطابق ہے، جب تک اس کے اوپر نہیں آؤ گے کسی اصل کے اوپر نہیں ہو۔ تو عبداللہ عمر دورانی کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے سجدہ تعظیمی کو اختیار کیا ہے محمد حنیف کی وجہ سے اس عمارت کو حاصل کرنے کے لیے، اور اب اس عمارت کو بچانے کے لیے اس کے اوپر اور زیادہ ڈٹے ہوئے لے کر نروس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے، میری یہی کہنا تھا عبداللہ عمر دورانی کو بھی، دیکھو اپنی آخرت برباد نہ کرو، اور ساری جماعت کا اور سارے لوگوں کا قیامت تک جب یہ شرک پھیلتا رہے گا اس کا گناہ تمہارے اوپر پڑے گا، محمد حنیف کے اوپر تو پڑے گا ہی اور تمہارے اوپر بھی پڑے گا۔ فیاض محمود باجوہ صاحب سے بھی یہی کہنا ہے کہ جو بات کرنے کی ہے وہ کیا کریں، ایسی زبردستی اپنی بات مست ٹھونسیں دوسروں کے اوپر، اور یہ جو اصل مسئلہ ہے اس کی طرف آ جائیں۔ یہ ایک ہی شرک ہے ان کے اندر، یہ جب ٹھیک کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ دوسرے معاملات بھی ٹھیک کروا دے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے دل کو اور اطمینان دے دیا ہے کہ جہاں جہاں جن کے اندر جو کمزوریاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ نہیں رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو ایمان خالص کی سمجھ دے۔ بڑی تکلیفیں بھی ان سب لوگوں نے اٹھائی ہیں، لیکن عقیدے میں خرابی کی وجہ سے دیکھیں کتنے بڑے بڑے لوگ شرک کے اندر گئے، مر گئے۔ خالد عزیز جیسے، حافظ قرآن، صابر علی جیسے، محمد گل جیسے، اسلم صاحب جیسے لوگ اسی شرک کے اوپر کتنے اور مرتے جا رہے ہیں۔ للہ رک جاؤ، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے۔ یہ دین کی دعوت اٹھی ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، یہ بالکل اللہ کی رحمت ہے، شفقت ہے، اس کو نہ چھوڑو۔ عبداللہ عمر دورانی کا یہ کہنا کہ ہم اسی جماعت کے اندر ہیں یا اسی انداز سے ہیں، جماعت قائم ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ والی، یہ ان کی بہت بڑی علمی خیانت ہے۔ یہ ان کو نہیں کہنا چاہیے، ان کو بالکل کہنا چاہیے کہ ہمارا اختلاف ہے۔ ان کا محمد حنیف کی جماعت اس کو کہیں۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تو ایمان خالص کی دعوت دیا کرتے تھے، قرآن و حدیث کی دعوت دیتے تھے، مجاہد آدمی تھے، عالم دین تھے، اور ان سب کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ اور پھر آگے جا کے دیکھیے کتنے ڈاکٹر صاحب کے بیانات ہیں جس میں فتوے ہیں زبردست قسم کے دلائل کے ساتھ ہیں، حتیٰ کہ یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے ایمان اور اسلام کے لیے ویڈیوز کا استعمال، اس کو بھی ڈاکٹر صاحب جائز قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کسی حدیث کا انکار نہیں ہوتا ہے۔ شروع میں فیاض محمود باجوہ نے اس کا اختلاف کیا تھا، برائی کہنا شروع ہو گئے تھے، بعد میں اس سے رجوع کر لیا، اچھی بات ہے۔ تو لہٰذا عبداللہ عمر صاحب کو بھی عقیدے کی معاملے میں رجوع کرنا چاہیے ایمان خالص کی طرف۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔